اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ ملکوتی امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے ولادت امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی مناسبت سے امیر المومنین کی سیرت طیبہ کے متعلق گفتگو کا سلسلہ اس مقام پہ پہنچا تھا کہ امیر المومنین نے آغوش ابو طالب میں پرورش پائی، جو ہر فضیلت و کرامت کا عنوان ہے۔ رسول خدا نے اپنے چچا بزرگوار کی مالی و اقتصادی حالت کو دیکھا تو اپنے دوسرے چچا حضرت حمزہ اور حضرت عباس سے فرمایا کہ ہمیں حضرت ابو طالب کی اس سلسلے میں کوئی مدد کرنی چاہیے، جس پہ وہ آمادہ ہو گئے، اور یہ تینوں ہستیاں یعنی حضرت محمد مصطفیٰ، جناب حمزہ اور جناب عباس حضرت ابو طالب کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ اپنے بیٹوں میں سے ایک بیٹا ہمیں دے دو، یعنی ایک بیٹا ہمیں دے دو تاکہ آپ سے کچھ بوجھ کم ہو جائے۔ تو جناب ابو طالب نے فرمایا عقیل کو میرے پاس رہنے دو، باقی جسے دل کرے لے جاؤ۔ تو حضرت عباس نے طالب کو، جناب حمزہ نے جعفر کو، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی ابن ابی طالب کو اپنی کفالت میں لے لیا، اور فرمایا کہ اخترت من اختارہ اللہ علیکما، میں نے اس ہستی کو چنا ہے جسے اللہ نے تم سب پہ چنا ہے۔ اور یوں یہ گوہر ولایت مولا علی صدف نبوت آغوش حضرت احمد میں پلنے لگے۔ رسول خدا کے ساتھ گزرنے والے اس بچپن کی زندگی کو مولا بڑے ہی پیارے انداز میں خود بیان فرماتے ہیں۔ نہج البلاغہ میں فرمایا وَقَدْ عَلِمْتُمْ مَوْضِعِي مِن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بالقرابۃ القریب والمنزلۃ الخصیص، فرمایا تم جانتے ہو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب کی عزیزداری اور مخصوص قدر و منزلت کی وجہ سے میرا مقام ان کے نزدیک کیا تھا۔ وضعنی فی حجرہ وانا ولد، میں بچہ ہی تھا کہ رسول نے مجھے گود نبوت میں لے لیا تھا۔ یضمنی الی صدرہ، مجھے اپنے سینے سے چمٹائے رکھتے تھے۔ وَيَكْنُفُنِي فِي فِرَاشِهِ، بستر میں اپنے پہلو میں جگہ دیتے تھے۔ وَيُمِسُّنِي جَسَدَهُ، اپنے جسم مبارک کو مجھ سے مس کرتے تھے۔ وَيُشِمُّنِي عَرْفَهُ، اور اپنی خاص خوشبو مجھے سونگھاتے تھے۔ وَكَانَ يَمْضَغُ الشَّيْءَ ثُمَّ يُلْقِمُنِيهِ، پہلے آپ کسی چیز کو رسول خدا خود چباتے، پھر اس کے لقمے بنا کر میرے منہ میں دیتے تھے۔ وَمَا وَجَدَ لِي كَذْبَةً فِي قَوْلٍ وَلَا خَطْلَةً فِي فِعْلٍ، انہوں نے نہ تو میری کسی بات میں جھوٹ کا شائبہ پایا اور نہ میری کسی کام میں لغزش اور کمزوری دیکھی۔ وَلَقَدْ قَرَنَ اللَّهُ بِهِ صلی اللہ علیہ وآلہ من لدن ان کان فطیما اعظم ملک من ملائکتہ یسلک بہ طریق المکارم ومحاسن اخلاق العالم لیلہ ونہارہ، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دودھ بڑھائی کے وقت ہی سے فرشتوں میں سے ایک عظیم المرتبت ملک روح القدس کو آپ کے ساتھ لگا دیا تھا، جو انہیں شب و روز بزرگ خصلتوں اور پاکیزہ سیرت کی راہ پہ لے کے چلتا تھا۔ وَلَقَدْ كُنْتُ أَتَّبِعُهُ اتِّبَاعَ الْفَصِيلِ أَثَرَ أُمِّهِ، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے یوں چلا کرتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ يَرْفَعُ لِي فِي كُلِّ يَوْمٍ عَلَمًا مِّنْ أَخْلَاقِهِ وَيَأْمُرُنِي بِالْاِقْتِدَاءِ بِهِ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر روز میرے لیے اخلاق حسنہ کے پرچم بلند کرتے تھے اور مجھے
ان کی پیروی کا حکم دیا کرتے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوران پرورش مولا امیر المومنین علیہ السلام کے دل و دماغ میں چند ایسی خاصیات اور صفات نکھاریں جن کی پوری کائنات میں مثال نہیں ملتی۔ آج انہی خاصیتوں میں سے چند ایک کا تذکرہ اپنے احباب کی سماعتوں کے حوالے کرنا مقصود ہے۔ سب سے پہلی وہ خصوصیت جو امیر المومنین کے اندر تربیت رسول خدا کی برکت سے رچ بس گئی تھی، وہ نکران الذات یعنی اپنی ذات اور انانیت کا انکار اور اپنے آپ کو مٹا دینے والی صفت تھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در اقدس پہ ایک دفعہ مولا آئے اور دستک دی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا من ھذا، میرے دروازے پہ دستک دینے والا کون ہے؟ تو امیر المومنین نے فرمایا انا یا رسول اللہ، رسول خدا میں ہوں۔ جناب ختمی مرتبت نے جب یہ کلمہ انا یعنی میں سنا تو فرمایا انا میں، جس سے مولا امیر علیہ السلام سمجھ گئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کلمہ میں کہنا پسند نہیں ہے۔ اور اس تربیت کا اثر یہ تھا کہ پھر علی کی پوری زندگی گواہ ہے کہ آپ نے یوں اپنی ذات کو مٹا دیا کہ پھر کبھی رسول خدا کے سامنے یہ لفظ انا یعنی میں کا استعمال نہیں کیا۔ رسول خدا کی اس پاکیزہ تربیت کا اثر علی مولا کی پوری زندگی پہ رہا، حتیٰ کہ مورخین نے لکھا ہے کہ جب آپ اپنی حکومت میں مدائن سے گزر رہے تھے، وہاں کے باسیوں نے آپ کا پرتپاک استقبال کیا، وہاں کے باسیوں نے آپ کا استقبال کیا اور آپ کے استقبال میں جانور ذبح کیے تو جناب امیر المومنین نے اسے ناپسند فرمایا اور ارشاد فرمانے لگے میں بھی تمہیں میں سے ایک ہوں اور اس اہتمام و استقبال کی بالکل ضرورت نہیں ہے، اور اپنے لشکر کو منع فرمایا کہ ان قربانیوں کا گوشت مت کھانا، ہاں اگر کھانا ہی ہے تو اس کی قیمت انہیں ادا کرو اور پھر یہ گوشت کھا سکتے ہو۔ انسان پوری تاریخ بشریت کے ورق الٹ کے ڈھونڈ لے، اسے محمد مصطفیٰ کے بعد ذات حضرت علی کے علاوہ اپنی ذات کو مٹا دینے، کمال، عجز و انکساری اختیار کر لینے کی اتنی عظیم مثال کہیں اور نظر نہیں آئے گی علی ابن ابی طالب کے علاوہ۔ نفس علی میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفات کریمہ کا بیج بو دیا تھا۔ آئیے ان پیاری صفات کا ایک جائزہ لیں کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی ابن ابی طالب کے اندر پیاری صفات ڈال دی تھیں۔ فرمایا یا علی ثلاث من مکارم الاخلاق، تین چیزیں مکارم اخلاق میں سے شمار ہوتی ہیں۔ تصل من قطعک، جو تم سے قطع تعلقی کرے تم اس سے صلہ رحمی کرو۔ وتعطی من حرمک، جو تجھے محروم رکھے اسے تو عطا کر۔ وتعفو عمن ظلمک، جو تجھے اپنے ظلم کا نشانہ بنائے تو عفو درگزر کر اس سے۔ فرمایا یا علی سید الاعمال ثلاث خصال، اے علی تین خصائل اعمال کے سرخیل ہیں۔ کیا؟ انصافک الناس من نفسک، لوگوں کو اپنے آپ سے اپنی ذات سے انصاف دینا۔ ومواساۃ الاخ فی اللہ عز وجل، راہ خدا میں اپنے مومن بھائی کے ساتھ ہمدردی رکھنا۔ وذکر اللہ تعالی علی کل حال، ہر حال میں ذکر الہی میں مصروف رہنا۔ کبھی یوں فرماتے یا علی اوصیک بوصیۃ فاحفظھا، اے علی میں آپ کو ایک وصیت کر رہا ہوں اسے ہمیشہ یاد رکھنا۔ فلا تزال بخیر ما حفظت وصیتی، جب تک میری اس وصیت کو آپ تھامے رکھو گے اس وقت تک آپ خیر سے جدا نہیں ہوگے اور آپ ہمیشہ خیریت میں رہو گے۔ کیا؟ یا علی من قدم غیدا وهو يقدر على امضائه اعقبه اللہ یوم القیامہ امنا
و ایمانا یجد طعمہ، جو اپنا غصہ نکالنے پہ قادر ہونے کے باوجود اسے پی جائے، اللہ اسے قیامت کے روز ایسے امن و ایمان سے نوازے گا جس کا ذائقہ اسے لبھاتا رہے گا۔ یا علی ثلاث من لقی اللہ عز وجل بہن فہو من افضل الناس، اے علی 3 صفات کا حامل شخص جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو وہ افضل ترین افراد میں سے شمار ہوگا۔ پہلا، من اتی اللہ بما افترض علیہ فہو من اعبد الناس، جو اپنے واجبات کو ادا کرے وہ سب سے زیادہ عبادت گزار ہوگا۔ ومن ورع عن محارم اللہ فہو من اورع الناس، جو محرمات الہی سے اجتناب کرے وہ سب سے زیادہ پرہیزگار ہوگا۔ ومن قنع بما رزقہ اللہ فہو من اغنی الناس، جو خدا کی عطا کردہ رزق پہ قناعت کرے وہ سب سے زیادہ غنی ترین شخص ہوگا۔ اور جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا امیر المومنین کو صفات کریمہ کا پیکر بنایا، وہیں مذموم صفات کی طرف بھی متوجہ فرمایا اور ان لفظوں میں متوجہ فرمایا، یا علی انہاک عن 3 خصال، اے علی میں رسول خدا تمہیں 3 مذموم صفات سے روکتا ہوں، ایک حسد، لالچ اور تکبر۔ یا علی الا انبئک بشر الناس، اے علی میں آپ کو لوگوں میں سے بدترین شخص کے بارے نہ بتاؤں کہ جو لوگوں میں سب سے زیادہ بدترین ہے؟ مولا نے فرمایا یا رسول اللہ بے شک بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا من لا یغفر الذنب ولا یقیل العثر، فرمایا وہ جو غلطی کو معاف نہ کرے اور جو لغزش سے درگزر نہ کرے وہ بدترین شخص ہے۔ اور پھر فرمایا الا انبئک بشر من ذلک، اے علی کیا میں تمہیں اس سے بھی بدتر شخص کے بارے میں نہ بتاؤں؟ امیر المومنین نے فرمایا اے رسول خدا بے شک آپ فرمائیے کہ وہ کون شخص ہے جو اس سے بھی زیادہ بدتر ہے؟ تو فرمایا من لا یؤمن شرہ ولا یرجا خیرہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہ جس کے شر سے امان ہو اور نہ اس سے خیر کی امید ہو، یہ شخص تمام انسانیت سے بدتر انسان ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور جگہ فرمایا یا علی انہ لا فقر اشد من الجہل، اے علی جہالت سے بڑی کوئی محتاجی نہیں ہے، ولا وحدت اوحش من العجب، خود پسندی سے زیادہ وحشت اور تنہائی نہیں ہے، ولا حسب کحسن الخلق، خوش اخلاقی جیسی کوئی خاندانی خصلت نہیں ہے، ان الکذب آفت الحدیث، جھوٹ انسان کی باتوں کو برباد کرنے والی آفت ہے، وآفت العلم النسیان، اور علم کی آفت نسیان ہے۔ اور آفت سے مراد ہر وہ چیز ہوتی ہے جو کسی کو اپنی لپیٹ میں لے کر اسے برباد کر دیتی ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پہ ایمان لایا وہ علی ابن ابی طالب تھے، جبکہ رسول خدا کے اعلان نبوت سے پہلے آپ دین ابراہیمی کے اوپر کاربند تھے اور فرمایا کرتے تھے عبدت اللہ قبل ان یعبدہ احد من امتہ، میں نے اللہ کی عبادت کی قبل اس کے کہ محمد کی امت میں سے کوئی اور اس کی عبادت کرتا، یعنی اس امت میں ختمی مرتبت کے بعد سب سے پہلا عبادت گزار علی ابن ابی طالب، میں سب سے پہلا عبادت گزار ہوں۔ فرمایا کرتے تھے کنت اسمع الصوت، میں جبریل امین کی آواز کو سنتا تھا، وابصر الضوء سنین 7، اور 7 سال کی عمر میں روح القدس کے نور کو دیکھتا تھا، ورسول اللہ صامت ما اذن له فی الانذار والتبلیغ، اور جب رسول خدا تبلیغ اور انذار جیسے فرائض سے خاموش تھے۔
اور تمام شیعہ و سنی مورخین کا اتفاق ہے کہ لم یسجد لصنم قط کما سجد غیرہ، علی ابن ابی طالب نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا جیسے ان کے علاوہ دیگر کئی لوگ اپنی زندگیوں میں بتوں کو سجدہ کرتے رہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی علی ابن ابی طالب کی جبین عصبت غیر خدا کے سامنے نہ جھکی، لیکن دیگر کئی ایسے افراد ہیں جو عرصہ دراز تک بتوں کے سامنے سجدہ ریز رہے، لیکن یہ شرف و اقبال، یہ مقام و منصب اور یہ کمال عزت و افتخار صرف مولا علی ابن ابی طالب کو حاصل ہے کہ انہوں نے جب بھی سجدہ کیا خالق حقیقی اور اپنے پروردگار عظیم کو ہی سجدہ کیا۔ دعا ہے کہ خداوند عالم کی ذات ہمیں امیر المومنین علیہ السلام کے سجدوں سے اثر لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔